بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اس رات بہت دیر سے گھر آیا تھا، اسی لیے بیڈ پر گرتے ہی سو گیا، مگر کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ بجا اور ابا کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کسی سے ملوانا چاہتے تھے۔ میں جیسے تیسے اٹھ کر دروازے تک پہنچا اور یوں ہی دروازہ کھولا تو حیرت کے ماری میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرے ابا نے گلے میں ہار پہنا ہوا تھا اور ان کے برابر ایک سجی سوری لڑکی سرخ جوڑا پہنے کھڑی تھی۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ ابھی تو میری ماں کو گزرے 3 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے تھے اور میرے ابا نے دوسری شادی کر لی، وہ بھی ایک نہایت خوبصورت اور جوان لڑکی سے۔ میں نے زور سے دروازہ بند کیا اور غصے کے مارے لبوں کو بھینچتا ہوا واپس اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرا دماغ الٹ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ابا صرف میری ماں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور حیرت تو اس لڑکی پر تھی جو خوبصورت اور جوان ہونے کے باوجود ایک جوان بیٹے کے باپ سے شادی کر کے اس گھر میں چلی آئی تھی۔ یہ یقیناً ابا کی دولت کی کشش تھی، جس نے اس لڑکی کو یہ بھی نہیں سوچنے دیا کہ ابا کی اور اس کی عمر میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ مگر اب میرا غصہ کرنے یا کچھ بھی سوچنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ ابا تو جو کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے تھے۔ میں وہ ساری رات انگاروں پر لوٹتا رہا۔ نیند میری آنکھوں سے ہزاروں میل دور تھی۔ مجھے بار بار اپنی اماں اور اماں کی وہ ساری قربانیاں یاد آ رہی تھیں، جس کے صلے میں انہیں جیتے جی بھی کچھ نہیں ملا تھا، اور ان کے جانے کے بعد ان کی جگہ بھی کسی اور کو دے دی گئی۔ میرا نام طلحہ معین ہے۔ میں سیٹھ معین احمد کا بیٹا ہوں، مگر یہ لگتا تھا کہ میں صرف اپنی ماں کا ہی بیٹا ہوں، جو مجھ سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ میرا نام بھی اماں نے رکھا تھا، اسی لیے مجھے میرا نام بہت اچھا لگتا تھا، مگر اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام مجھے بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرا باپ کوئی بہت برا انسان تھا یا دنیا جہان کو انہوں نے تنگ کر رکھا تھا، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ زمانہ تو ان کی تعریفیں کرتے تھکتا نہیں تھا۔ لوگ تو میرے ابا کی اس طرح گنگاتے تھے جیسے ابا ہی ان کے گھروں کا نظام چلا رہے ہیں، اور اگر وہ کسی سے ناراض ہو گئے تو اس کی زندگی بھی وہیں پر تھم جائے گی۔ اور آخر ایسا کیوں نہ ہوتا؟ میرے ابا نے اپنی ساری زندگی نمود و نمائش میں ہی تو گزاری تھی۔ ایک کسان کا بیٹا جب گاؤں سے پڑھنے کی خاطر شہر گیا اور اپنی مرضی کے مطابق پڑھ لکھ کر جب اس نے شہر میں اپنا کاروبار شروع کیا تو خود کو سیٹھ معین کہلوانا شروع کر دیا، لیکن ابا اپنا اصل بھول گئے، اور پھر انہوں نے کیا کچھ نہیں، لیکن دنیا والوں کی نظر میں اپنا ایک بہت اہم مقام بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ دراصل میرے ابا ایک گاؤں کے چھوٹے سے کسان کے بیٹے تھے۔ غریب ماں باپ کے ساتھ گاؤں کے ایک چھوٹے سے کچے گھر میں آنکھ کھولنے والے میرے ابا اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، جسے انہوں نے بڑی منت و مرادوں کے بعد پایا تھا۔ وہی ان کی ساری توجہ اور محبت کا مرکز بن گئے تھے۔ میرے دادا کی گاؤں میں تھوڑی بہت زمین تھی جہاں پر وہ کام کرتے تھے، مگر وہ زمین زیادہ زرخیز نہیں تھی۔ دن رات میں محنت کرنے کے بعد بھی فصل اچھی نہیں ہوتی تھی، لیکن کسی طرح گزارا ہو رہا تھا۔ دادا کسی بھی طرح اپنا اور اپنی بوڑھی ماں کا پیٹ پال رہے تھے۔ پھر جب ان کی اماں نے ان کی شادی کروائی تو دادا پر ماں کے ساتھ ساتھ بیوی کی ذمہ داری بھی آ گئی، جسے انہوں نے بڑی خوش دلی سے قبول کیا۔ وہ بہتر سے بہترین کا سفر کرنا چاہتے تھے۔ اچھے وقت کے انتظار میں انہوں نے اپنی پوری جوانی گزاری، مگر حالات میں کچھ خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ دادا دادی کی شادی کو 7 سال گزر گئے، مگر ان کے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں تھی، لیکن وہ مایوس نہیں تھے۔ انہیں اللہ کی رحمت پر پورا یقین تھا، اور وہ دونوں یہ یقین بھی رکھتے تھے کہ ایک نہ ایک دن ان کے حالات ضرور بدلیں گے۔ گاؤں کے کئی لوگوں نے دادا کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی زمین بیچ کر کوئی کام شروع کر لیں یا شہر چلے جائیں، مگر دادا کو اپنی زمین اور اصل سے بڑی محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے باپ دادا کے گاؤں کو چھوڑ کر در بدر پھریں، اسی لیے انہوں نے کبھی زمین بیچنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میری دادی کو ان کے گھر والوں سے جو تھوڑا بہت زیور ملا، دادی کے بے حد اصرار پر دادا نے وہ زیور بیچ کر گاؤں میں چھوٹی سی دکان ڈال دی، تاکہ زمین کے ساتھ ساتھ دکان کی آمدنی بھی آتی رہے اور گھر کے حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں۔ دھیرے دھیرے دکان تو چلنے لگی تھی، مگر حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہوئے تھے۔
دادا اور دادی کو اب صرف اپنی اولاد کا انتظار تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا کوئی تو ہو جو مرنے کے بعد بھی انہیں یاد کرے۔ آخر کار شادی کے 7 سال بعد دادا دادی کے ہاں میرے ابا نے جنم لیا۔ ایک تو 7 سالوں بعد اولاد کا سکھ ملا تھا، اوپر سے بیٹا ہونے کی خوشی الگ تھی۔ دادا کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ انہوں نے اپنی پہنچ سے باہر جا کر اکلوتے بیٹے کی خوشیاں منائیں۔ پورے گاؤں میں مٹھائی بھی بانٹی اور ابا کا عقیقہ بھی کیا، جو کہ گاؤں والوں کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ جیسے جیسے ابا بڑے ہوتے گئے، دادا اور دادی نے اپنا سب کچھ اپنی اکلوتی اولاد پر قربان کرنا شروع کر دیا۔ دادا چاہتے تھے کہ ان کا اکلوتا بیٹا پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، جبکہ ان کے چھوٹے سے گاؤں میں پرائمری تک چھوٹا سا اسکول تھا، جہاں پر ابا نے 5 جماعتیں پاس کی۔ اس کے بعد دادا نے اپنے دوست کے ذریعے ابا کو شہر بھیج دیا۔ وہاں جس اسکول میں ابا کا داخلہ ہوا تھا، اسی کے ہاسٹل میں ابا کی رہائش کا انتظام کروایا گیا۔ مگر اس سارے سلسلے میں جو خرچہ ہوا وہ دادا کی سوچ سے بھی بہت زیادہ تھا، مگر انہوں نے اف تک نہیں کی اور بڑی خوشی خوشی بیٹے کے تعلیمی اخراجات برداشت کرتے رہے۔ زمین اور دکان سے جو کماتے تھے اس کا آدھے سے زیادہ حصہ تو وہ ابا کی تعلیم اور رہائش پر خرچ کر دیتے تھے۔ خود دونوں میاں بیوی نے بڑی مشکل سے گزارا کیا، مگر ابا کو انہوں نے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ اسی طرح ابا نے میٹرک کر لیا، لیکن وہ آگے پڑھنے پر تیار نہیں تھے، جبکہ دادا چاہتے تھے کہ میرے ابا ڈاکٹری پاس کریں۔ ابا پڑھائی میں کچھ خاص اچھے نہیں تھے، وہ تو بس شہر میں قدم جمانے کی خاطر اپنے بوڑھے ماں باپ کو تعلیم کا جھانسا دیتے رہے، نہ محنت کرتے تھے اور نہ ہی آگے بڑھنے کا کوئی ارادہ رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے اس سارے عرصے کے دوران شہر میں اپنے دوستوں یاروں کے ذریعے مختلف لوگوں سے جان پہچان بڑھائی۔ دراصل ابا نے میٹرک پہنچنے تک بہت سارے منصوبے بنا لیے تھے۔ وہ شہر میں کوئی ایسا کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے جس سے کم وقت میں اور زیادہ پیسہ کما سکیں، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر میڈیکل میں جانے کے لیے جان کھپاتے رہے تو ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ پیسہ تو خوب کمائیں گے، مگر محنت کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ ابا شروع سے ہی کچھ عیش پرست طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے جو سوچ رکھا تھا اس کا ذکر اپنے گھر والوں سے بھی نہیں کیا، بس وہ اپنے ابا سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ پھر آخر کار ان سے صاف صاف بات کر لی اور اپنے کاروبار کے ارادے کو دادا کے سامنے رکھ دیا۔ ابا چاہتے تھے کہ دادا اپنی دکان اور زمین بیچ کر ابا کو سارا پیسہ دے دیں، یہاں تک کہ ان کا بس چلتا تو وہ دادا دادی کا چھوٹا سا کچا مکان بھی نہ رہنے دیتے۔ دادا نے بیٹے کی محبت اور ضد کے سامنے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی اور دکان بیچنے پر آمادہ ہو گئے، مگر ابا پر تو جیسے پیسہ کمانے کا کوئی بھوت سوار تھا۔ وہ دادا کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ اپنی زمین بھی بیچ دیں، حالانکہ دادا کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہیں تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ زمین سے کچھ ہاتھ آئے گا، مگر ابا کی نظر کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی۔ ابا نے شہر میں رہ کر اتنے تعلقات بنا لیے تھے کہ انہیں پراپرٹی کے بارے میں کافی معلومات ملتی رہتی تھی۔ دادا کی زمین گاؤں کے باہر کی طرف واقع تھی اور وہاں سے کچی سڑک بھی گزرتی تھی۔ ابا کو یہ معلوم ہوا کہ وہاں پر کوئی سوسائٹی بنے گی اور کارخانہ بھی لگے گا، تو ابا کے اندازے کے مطابق وہ زمین بہت مہنگے داموں بک سکتی تھی، کیونکہ وہاں پر تقریباً زمینیں ایسی تھیں جو زیادہ زرخیز نہیں تھیں۔ اسی لیے کوئی بھی فیکٹری اور ہاؤسنگ سوسائٹی کا کام بڑے آرام سے ہو سکتا تھا، اور غریبوں سے کم دام میں زمینیں خریدنا بھی اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ مگر حیرت کی انتہا تو تب ہوئی جب وہ زمین واقعی بہت زیادہ قیمت میں بکنے لگ گئی۔ دادا پھر بھی وہ زمین نہیں بیچنا چاہتے تھے، مگر ابا نے خود ہی اپنے تعلقات کے ذریعے اس زمین کی قیمت لگوائی اور زبردستی دادا سے انگوٹھا لگوا کے زمین بیچ دی اور ساتھ ہی دکان کا سودا بھی کروا دیا۔ ابا نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کی بوڑھی ماں ان دنوں کتنی بیمار تھی۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی اس بے حسی کو دل پہ لگا لیا اور اسی بیماری کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ دادی کے انتقال کے بعد دادا جیسے ٹوٹ سے گئے تھے، کیونکہ انہیں بیٹے کے رنگ ڈھنگ بھی اچھی طرح نظر آ گئے تھے اور ساری زندگی ساتھ دینے والی بیوی بھی اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ پھر تو دادا نے دوبارہ ابا کے کسی معاملے میں دخل دینے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ابا نے وہ سارا کا سارا پیسہ کاروبار میں انویسٹ کر دیا اور پھر دادا کو ہر مہینے گاؤں میں کچھ خرچہ بھجوانے لگے تھے، لیکن ابھی بھی ابا کی نظر گاؤں کے اس گھر پر تھی جسے بیچ کر کچھ نہ کچھ ہاتھ آ سکتا تھا۔
اسی لیے مجبوراً ابا اپنے گھر جاتے تھے اور بوڑھے بیمار باپ کی فکر مندی کا ڈرامہ بھی کیا کرتے تھے۔ دادا نے ابا کے سامنے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا کہ دادا ان کی شادی اپنی چچا زاد بہن کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے، جو کہ بیوہ عورت تھی اور اپنی بچی کے ساتھ باپ کے گھر ساری زندگی گزار چکی تھی۔ ابا نے سوچا کہ شادی کرنے میں کیا حرج ہے، اس طرح باپ کی نظروں میں تھوڑے اچھے بھی بن جائیں گے اور گاؤں کی کسی سیدھی سادی اور اس سے شادی بھی کر لیں گے، جسے ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق چلانا بھی آسان ہوگا۔ اس طرح ابا کی شادی میری اماں سے ہوئی۔ اس شادی کے چند مہینے بعد ہی دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور ابا نے وہ مکان بیچ دیا اور اماں کو لے کر شہر میں شفٹ ہو گئے۔ ابا تو پہلے ہی شہر میں رچ بس چکے تھے۔ اماں کے لیے شہر کا ماحول بالکل نیا اور الگ سا تھا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزاری تھی، اور وہ بھی ایسے گھر میں جہاں پر وہ دوسروں کی محتاج تھیں۔ باپ اور بھائی کی شفقت اور محبت سے محروم زندگی میں صرف بے شمار کمیاں تھیں۔ اسی لیے اماں میں نہ تو خود اعتمادی تھی اور نہ ہی دنیا داری آتی تھی۔ وہ تو بڑی سیدھی سادی اور بھولی بھالی عورت تھیں۔ اماں نے کبھی ابا کی مرضی کے خلاف سانس بھی نہیں لیا تھا۔ جو اور جیسا وہ کہتے میری اماں ویسے ہی کرتی تھیں، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ نہ تو ان کے پیچھے کوئی آنے والا ہے اور نہ ہی ابا کے سوا ان کا کوئی سہارا تھا، کیونکہ اماں اور ابا کی شادی کے صرف 2 سال بعد ہی نانی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تو جیسے اماں کے لیے میکے کے دروازے ہی بند ہو گئے تھے۔ ویسے بھی جب سے ابا نے وہ گاؤں چھوڑا تھا، پھر دوبارہ پلٹ کر وہاں گئے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو کاروبار میں اتنا مگن کر لیا کہ ابا کے پاس نہ تو میری ماں کے لیے وقت ہوتا تھا اور نہ ہی ابا کو یہ فکر تھی کہ گھر میں وہ اکیلی ان کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ میں تو اماں ابا کی شادی کے 3 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ اس وقت ابا نے خوب خوشیاں منائیں، صدقہ خیرات بھی کیا اور لوگوں میں مٹھائیاں بھی بانٹی تھیں۔ مگر شاید وہ یہ بھول گئے کہ صرف یہ سب کرنا ہی اولاد کے حقوق میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ بیوی بچوں کو ان کے پیار اور وقت کی بھی ضرورت تھی۔ مگر ابا نے پیسے کمانے کی دھن میں ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ابا کو اسی طرح مشینی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا۔ ابا گھر میں صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے آتے تھے، اس کے علاوہ انہیں اپنی بیوی سے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ بیوی کا کام تو صرف گھر اور بچے سنبھالنا تھا۔ میری اماں ابا کی ہر ضرورت اور خوشی کا پورا خیال رکھتی تھیں۔ وہ اتنا پیسہ کما رہے تھے، اس کے باوجود سارے گھر کا کام میری اماں اکیلے کیا کرتی تھیں۔ 2 ٹائم ابا کو تازہ کھانا چاہیے ہوتا تھا۔ دوپہر کا پکا ہوا تو وہ رات کو کھانا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ روزانہ سفید رنگ کا بنا سلوٹ کے ایک سوٹ انہیں ہر وقت تیار چاہیے ہوتا تھا، تاکہ وہ کسی بھی وقت گھر آئیں تو نہا دھو کر جوڑا بدلیں اور تیار ہو کر دوبارہ کسی کاروباری میٹنگ کے لیے چلے جائیں۔ یہاں تک کہ میری اماں ان کے سارے شوز بھی پالش کر کے بالکل ریڈی رکھتی تھیں۔ ابا کا رومال، گھڑی، والیٹ اور ایسی بہت سی چیزیں جو ان کے روزانہ کے استعمال میں تھیں، ان سب کا خیال بھی اماں ہی رکھتی تھیں۔ یہاں تک کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی اماں کو آواز دیتے اور اماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہلے ان کا کام کرتیں، اس کے بعد اپنا کام نپٹاتی تھیں۔ ابا کو کھانا بھی وقت پر چاہیے ہوتا تھا اور کھانے کے فوراً بعد چائے بھی بالکل ان کے مزاج کے مطابق ملنی چاہیے، ورنہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی ان کا پارا آسمان کو چھونے لگتا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ابا کو اسی طرح دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی انہیں اماں کے ساتھ محبت اور نرمی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے اماں ابا کبھی آپس میں بیٹھ کر دکھ سکھ نہیں کرتے تھے، بلکہ اماں کی طبیعت خراب ہونے پر بھی ابا ان کا حال تک نہیں پوچھتے تھے۔ بس انہیں ہزاروں کے چند نوٹ نکال کر تھما جاتے اور کہہ دیتے کہ پڑوسن کے ساتھ جا کے ڈاکٹر سے دوا لے آنا۔ یہی حال ہر عید پر ہوتا تھا۔ وہ کبھی بھی ہم دونوں کو لے کر شاپنگ کے لیے بازار نہیں گئے تھے، بلکہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تو ہزاروں روپے اماں کو دے دیتے اور وہی جملہ دہرا دیتے تھے کہ پڑوسن کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لینا، اور میری اماں نظریں چکائے چپ چاپ ان سے پیسے پکڑ لیتیں۔ کبھی پلٹ کر یہ نہیں کہتی تھیں کہ انہیں بھی کسی چیز کی ضرورت ہے یا انہیں بھی ابا کا تھوڑا سا وقت چاہیے۔ میں یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے بڑا ہو رہا تھا۔ میں اسکول میں پڑھتا ہوں، کیسا پڑھتا ہوں یا کس وقت میری کیا روٹین ہے، ابا کو اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔
بس انہیں یہ معلوم تھا کہ ان کا بیٹا شہر کے بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اکیڈمی پڑھانے کے لیے بھی ایک ہائی فائی کوالیفائڈ ٹیچر ان کے گھر آتا ہے۔ میری الماری میں ایک سے بڑھ کر ایک سوٹ اور کمرے میں ہر قیمتی شے موجود تھی، یہاں تک کہ جب میں 8ویں کلاس میں پہنچا ابا نے مجھے کمپیوٹر اور ساؤنڈ سسٹم بھی لے کر دیا تھا۔ وہ اماں کو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں ساری زندگی جو کچھ بھی کماتا رہا ہوں وہ تم دونوں کے لیے ہی کمایا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کو کسی قسم کی کوئی محرومی یا تنگی کا سامنا کرنا پڑے۔ مگر پتہ نہیں ابا یہ کیوں نہیں سمجھتے تھے کہ ہم دونوں انسان تھے جنہیں ان کی ضرورت تھی، جن کے اپنے کوئی جذبات، کوئی خواہشات تھیں۔ وہ تو اماں کی طرح مجھے بھی شاید کوئی روبوٹ سمجھتے تھے، بس اپنی مرضی کے مطابق چلانا اور ہر کام میں اپنی رائے کو اہمیت دینا انہیں آتا تھا۔ اسی طرح ایک مشینی زندگی گزارتے ہوئے میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ میں پڑھنے میں اچھا تھا اور میڈیکل میں جانا چاہتا تھا، اس لیے کالج میں ایڈمیشن لینے کے بعد میں نے اپنے ذہن کو مکمل طور پر تیار کر لیا تھا۔ مجھے ہرگز ابا کے کاروبار کا حصہ نہیں بننا تھا، نہ ہی مجھے اس بات میں کوئی دلچسپی تھی کہ وہ اب ایک کارخانے کے مالک بن چکے تھے۔ بے شک وہ کارخانہ چھوٹا سا تھا، مگر ضرورت سے زیادہ نوٹ چھاپنے کی مشین بھی وہی تھا۔ مجھے اس روپے پیسے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے میں میڈیکل فیلڈ میں جانے کا ارادہ کر چکا تھا، کیونکہ مجھے اب اپنے طور پر اپنی مرضی سے بھی جینا اور اپنی اماں کے لیے بھی کچھ کرنا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ کر پاتا، بدقسمتی سے اماں کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی، اور جب میں نے ان کے چیک اپ وغیرہ کروائے تو معلوم ہوا کہ انہیں کینسر ہے۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری وہ ماں جس نے پیدا ہونے کے بعد سے اب تک اپنی زندگی میں صرف محرومیاں اور مشکلات ہی دیکھی تھی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جس نے ہر چیز پہ صبر کیا تھا، اسے اب اتنی بڑی بیماری نے گھیر لیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن ابا کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابا کو تو اپنے پیسے کا غم تھا، ان کے خیال میں پیسہ ہر درد کی دوا ہے۔ ابا نے اماں کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ شہر کے اچھے اور بڑے ہسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا، لیکن بس جان پہچان اور فون کر کے اپوائنٹمنٹ کا کہہ دینا یا پھر علاج کے لیے خرچہ دے دینا ہی ابا کا فرض تھا۔ وہ کبھی نہ تو اماں کو لے کر ہسپتال گئے تھے اور نہ انہیں یہ معلوم تھا کہ کون سی دوا اماں کو کب دینی ہے۔ یہ سب کچھ میں دیکھتا تھا۔ میں اس وقت انٹری ٹیسٹ کی تیاری بھی کر رہا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ زندگی اور موت کی جنگ بھی لڑ رہا تھا، لیکن مجھے دونوں ہی میدانوں میں ہارنا نہیں تھا۔ اپنی ماں کی خدمت بھی کرنی تھی اور انٹری ٹیسٹ بھی پاس کرنا تھا۔ میں اماں کے کمرے میں رات رات بھر بیٹھا پڑھائی کرتا رہتا تھا کہ ان کا خیال بھی رکھ سکوں اور اپنے ٹیسٹ کی تیاری بھی کر سکوں۔ حالانکہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دلوانا میرے ابا کے لیے بالکل مشکل نہیں تھا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ پہ ایک اور احسان کریں۔ اماں کی دعاؤں سے میرا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا۔ میں خوش تھا کہ میں نے اپنی محنت سے داخلہ لیا تھا۔ پھر اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ جب میں میڈیکل کے دوسرے سال میں تھا تب اماں اپنی بیماری کی جنگ لڑتے لڑتے ہار گئیں، اور ان کا اس طرح چلے جانا میری دنیا کو ویران کر گیا۔ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے اب میرے پاس جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا۔ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا، ہر طرف اماں کی یادیں بکھری پڑی تھیں۔ میں اتنا زیادہ اپسیٹ ہو گیا تھا کہ اماں کے انتقال کے کچھ دن بعد ہی اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا، کیونکہ میرا گھر میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ ابا نے 2-4 دن افسوس کے لیے آنے والوں کی خاطر سوگ کا ڈھونگ کیا، اس کے بعد حسب معمول اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے۔ میں ہفتہ 1.5 ہفتہ گھر سے باہر رہنے کے بعد گھر لوٹا تھا، مگر اب نہ تو مجھے وہ گھر اچھا لگتا تھا اور نہ ہی یہ دنیا کی کوئی شے میرے دل کو سکون دیتی تھی۔ اسی لیے کالج ختم ہونے کے بعد میں کسی نہ کسی دوست کی طرف چلا جاتا، وہیں پر بیٹھ کر پڑھتا تھا اور پھر رات کو دیر سے گھر لوٹتا تھا۔ وہ رات بھی ایسی ہی تھی، مگر اسی ایک رات نے میری زندگی کی ساری فلم دوبارہ سے میری آنکھوں کے سامنے چلا دی۔ مجھے اس عورت سے نفرت ہونے لگی تھی جو ابا کی بیوی بن کر میری اماں کے گھر میں آ گئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے
اور ابا کی زندگی میں کیسے آئی، لیکن میں یہ ضرور جان گیا تھا کہ ابا کی سینے میں دل کی جگہ کوئی پتھر تھا جسے کسی کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے میں نے بھی اپنے دل پہ پتھر رکھ لیا۔ مجھے میری ماں کے وہ الفاظ یاد آتے تھے جو وہ اپنی بیماری کی حالت میں مجھ سے کہا کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ طلحہ بیٹا، تم ضرور ڈاکٹر بن جانا تاکہ میرے جیسے مریضوں کا علاج کر سکو۔ بس یہی الفاظ تھے جو مجھے اب جینے کا حوصلہ اور مقصد سمجھاتے تھے۔ میں نے ابا کی ان حرکتوں پر جلنا کڑنا چھوڑ دیا، مگر ساتھ ہی اس گھر سے بھی جانے کا فیصلہ کر لیا جہاں پر مجھے میری ماں کی جگہ وہ عورت نظر آتی تھی۔ میں 5-6 دن اس کی موجودگی میں وہاں پر رہا۔ اس دوران میں نے ایک ہاسٹل میں کمرہ لیا اور پھر ابا کو بتا کر گھر سے چلا گیا۔ میں نے ابا سے یہی کہا تھا کہ میں ہاسٹل میں رہ کر ٹھیک طریقے سے پڑھ سکتا ہوں، اور انہیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ ہر مہینے ویسے ہی میرے اکاؤنٹ میں ایک موٹی رقم جمع کروا دیتے تھے جو میرے تعلیمی اخراجات کے علاوہ میرے نجی خرچوں کے لیے بھی کافی تھی۔ میں ہاسٹل تو چلا گیا تھا، مگر گھر میں اپنی ماں کی جگہ گھومتی پھرتی اس عورت کو نہیں بھول پا رہا تھا۔ وہ تقریباً 35 سال کی ہوگی، بالکل سادہ سے حلیے میں رہتی تھی، اور گھر کے کام بھی اس نے اماں کی طرح کرنے شروع کر دیے تھے۔ مگر جس دن میں نے گھر چھوڑا تھا اس دن ابا نے گھر میں ملازمہ کا بھی انتظام کر دیا، اور یہ بات کسی تیر کی طرح میرے سینے میں چبھ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے کبھی میری ماں کو کوئی سکھ نہیں دیا تھا اور اب اپنی جوان بیوی کے لیے نوکرانی کا انتظام کر دیا تھا۔ ہاسٹل میں رہتے ہوئے ہر ہفتے میں گھر کا ایک چکر ضرور لگاتا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ میرے گھر میں میری ماں کی غیر موجودگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب بھی میں گھر جاتا تو وہ عورت میرے آگے پیچھے پھرنے کی کوشش کرتی تھی، میرے لیے کھانا بھی بناتی اور مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتی تھی، مگر میں اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ مجھے اس سے بہت چڑ تھی۔ ایک دن میں گھر گیا تو ابا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ الماری سے کوئی چیز نکال رہی ہے۔ اس نے مجھے باہر کھڑے دیکھا تو چونک کے الماری کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بھی 2-3 مرتبہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ ابا کی غیر موجودگی میں کہیں جاتی ہے، کیونکہ میں کسی نہ کسی کام سے گھر جاتا رہتا تھا، اس لیے مجھے یہ معلوم تھا۔ ایک مرتبہ نوکرانی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بیگم صاحبہ روزانہ 2 گھنٹوں کے لیے کہیں جاتی ہیں۔ میں یہ سن کر بڑا حیران ہوا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ابا کو اس بارے میں معلوم ہے؟ میرے لیے یہ تھوڑا دلچسپی والا معاملہ بن گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ابا کو دھوکہ دے رہی ہے، اور میں اس کا پردہ فاش کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے کچھ دن ہاسٹل سے چھٹی لی اور گھر چلا گیا۔ چونکہ میں اپنے گھر سے کالج بڑے آرام سے جا سکتا تھا، اسی لیے میری پڑھائی کا بھی کوئی حرج نہیں ہو رہا تھا۔ مگر گھر پہ رہتے ہوئے میں نے اپنا رویہ بالکل نارمل رکھا تاکہ اس عورت کو بھی شک نہ ہو اور ابا کو بھی عجیب نہ لگے۔ میں رات کا کھانا بھی ان دونوں کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر ہی کھاتا، اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی میری پسند کی چیزیں بنا لیتی تھی۔ پتہ نہیں اسے یہ سب ابا بتاتے تھے یا یہ محض اتفاق تھا، مگر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرا خیال رکھتی ہے، کیونکہ میں رات کو لازمی جاگتا تھا۔ پڑھائی کے سلسلے میں مجھے دیر تک جاگنے کی عادت تھی، تو وہ لازمی مجھے چائے بنا کر دے جاتی۔ تب مجھے حیرت ہوتی تھی، مگر میں اپنے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے نہ تو کبھی اس کی کسی اچھائی کو قبول کیا اور نہ ہی اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ اس دن چھٹی تھی اور میں گھر پہ ہی تھا۔ پہلے وہ کچن میں کام کر رہی تھی، اس کے بعد اپنے کمرے میں گئی، اور پھر تھوڑی دیر میں اپنا پرس اٹھا کر چادر اوڑے وہ مجھے بیرونی دروازے کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی، تو میں بھی فوراً اس کے پیچھے پیچھے گھر سے نکل گیا۔ روڈ سے جا کر اس نے رکشہ لیا اور اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں نے بھی رکشہ لیا اور اس کا پیچھا کرنے لگا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بائک پر مجھے دیکھ لے اور میں اس کا راز جاننے سے محروم ہو جاؤں۔ مجھے تو ہر قیمت پر یہی جاننا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ کافی دیر رکشہ سڑک پر چلتا رہا اور پھر ایک کچی آبادی کی گلی کے کونے پر رک گیا۔ وہ عورت رکشے سے نکلی اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئی گلی کے اندر چلی گئی۔
میں بھی تھوڑے فاصلے پر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ گلی کے آخری گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے دستک دی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر جانے لگی مگر ایک دم سے رک گئی اور پھر پیچھے پلٹ کر اس نے مجھے آواز دی اور کہا کہ یہاں تک آ ہی گئے ہو تو اب اندر بھی چلے چلو۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں اور اب وہ مجھے اندر چلنے کا بھی کہہ رہی تھی۔ میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا اور خاموشی سے قدم اٹھاتا ہوا اس گھر میں داخل ہو گیا جس کے در و دیوار وہاں کے مکینوں کی خستہ حالی کا رونا رو رہے تھے۔ جیسے ہی ہم دونوں اندر گئے تو ایک ادھیڑ عمر کی عورت ہمیں سلام کرتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں سکا کہ وہ گھر کس کا ہے اور وہ عورت کون تھی جو باہر گئی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تب میری سوتیلی ماں نے مجھے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی اس کے پیچھے کمرے میں پہنچا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہاں پلنگ پر ایک 15-16 سال کا ایک لڑکا لیٹا ہوا تھا جس کی ٹانگ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ میری سوتیلی ماں کو دیکھتے ہی اس لڑکے نے اٹھنے کی کوشش کی تو سوتیلی ماں نے جا کر فٹافٹ اسے سہارا دیا اور تھوڑا سا ٹیک لگا کر اسے بٹھا دیا۔ پھر اس کے ماتھے پہ پیار کر کے اس کا حال پوچھنے لگی۔ وہ لڑکا ایسے رو رہا تھا جیسے چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر روتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں بڑا جذباتی ہو گیا۔ مجھے اماں کی یاد آ گئی۔ میں ابھی تک کمرے میں دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ عورت اس لڑکے کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، پھر اسے پانی پلا کر چپ کروایا۔ پھر شاید اسے یاد آیا کہ کمرے میں بھی موجود ہوں۔ تب اس نے اچانک میری طرف دیکھا اور مجھے بیٹھنے کا کہا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ میں جانتی تھی کہ آپ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے ہیں۔ میں جب رکشے سے اتری تھی تب میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا، مگر میں کوئی چور نہیں ہوں یا کوئی گناہ نہیں کر رہی کہ دنیا سے چھپاتی پھروں، تبھی آپ کو یہاں تک لے آئی ہوں۔ دراصل یہ میرا بیٹا ہے جو کہ پڑھائی میں بڑا لائق بچہ تھا اور آپ کی طرح اسے بھی ڈاکٹر بننے کا بڑا شوق تھا۔ میں محنت مزدوری کر کے اس کو پال رہی تھی اور پڑھا بھی رہی تھی، لیکن زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے کچھ مہربان لوگ بھی میرے مددگار تھے، جن میں آپ کی اماں بھی شامل تھیں۔ آپ کو نہیں معلوم، لیکن میں اکثر آپ کے گھر جاتی رہتی تھی کیونکہ وہ میری مالی مدد کیا کرتی تھیں۔ میرا ان سے کوئی رشتہ تعلق تو نہیں تھا، مگر ایک ہسپتال میں ہم دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اکثر ہمارا رابطہ رہتا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ میں وہ بیوہ عورت ہوں جس کی شادی 18 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور میں نے بیوگی کے ساتھ یہ اکیلے اپنے بچے کو پالا۔ آپ کی اماں سے مجھے بہت ساری باتیں پتہ چلتی رہتی تھیں، اسی لیے میں جانتی تھی کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ چونکہ میں آپ لوگوں کے گھر آتی جاتی تھی، اسی لیے آپ کے ابا بھی مجھے جانتے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ میٹرک کے امتحان دینے کے لیے جانے والا میرا بیٹا ایک برے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ پیپر دینے کے بجائے ہسپتال پہنچ گیا اور ڈاکٹر نے اس کی ٹانگ کا آپریشن بتایا تھا۔ تب آپ کے ابا نے ہی آپریشن کے لیے رقم دی اور سارے اخراجات بھی اٹھائے تھے، لیکن میرے بیٹے کے آپریشن ہونے سے پہلے ہی آپ کی اماں کا انتقال ہو گیا اور پھر میں مجبوری کے عالم میں ہی آپ کی سوتیلی ماں بنی، کیونکہ آپ کے ابا نے مجھے نکاح کی پیشکش کر دی تھی۔ مجھ پر ان کے ویسے بھی بڑے احسانات تھے اور لاکھوں روپے کا قرضہ بھی تھا جو شاید میں ساری زندگی نہیں چکا پاتی۔ اسی لیے اپنے بیٹے کے مستقبل کا سوچتے ہوئے میں نے ان سے نکاح کر لیا اور اب سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، مگر میرے پاس بولنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں چپ چاپ بیٹھا اس نوجوان بچے کو دیکھ رہا تھا جس نے ابھی پوری طرح اڑنا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کے درد اور تکلیف کا بھی احساس تھا، مگر میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں نے مجبور ماں کو سمجھنے میں کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ اس کی مجبوری کا فائدہ تو میرے باپ نے اٹھایا تھا جو ہمیشہ سے دوسروں کی بے بسی پر اپنی مرضی چلاتا آیا ہے۔ میں اس وقت تو چپ چاپ بنا کچھ کہے اور بغیر مزید کوئی بات سنے وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو ہوا ہے وہ صحیح تھا یا نہیں، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہو رہا ہے
وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک فیصلہ لیا جو شاید میری زندگی کا پہلا اور سب سے بڑا فیصلہ تھا، لیکن اس بار مجھے ہر حال میں وہی کرنا تھا جو میں نے سوچ لیا تھا۔ اسی لیے میں نے ابا کو فون کر کے گھر پہ بلایا اور ان سے 2 ٹوک بات کی کہ اگر آپ ایک مجبور اور بے بس عورت کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اپنے مطلب کو سہارے اور آسرے کا نام دے ہی چکے ہیں تو پھر آپ ٹھیک معنوں میں اس کا سہارا بنے۔ میں آج ہی جا کر اس کے بیٹے کو بھی یہاں لے کر آؤں گا، اس کا سارا علاج بھی یہیں پر ہوگا اور آج کے بعد وہ ساری زندگی بھی اس گھر میں گزارے گا، کیونکہ اب وہ بھی آپ کا بیٹا ہے۔ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں سے آپ کبھی نہ تو میرا نام سن سکیں گے اور نہ مجھے دیکھ سکیں گے۔ میری بات سن کر ابا تو ہکا بکا رہ گئے۔ شاید انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ ان کی اولاد اس طرح ان کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے ابا کے سامنے کوئی آپشن تو چھوڑا ہی نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے کہ تم جو چاہو کر سکتے ہو، میں ہر طرح سے اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ میری سوتیلی ماں ابھی تک واپس نہیں لوٹی تھی۔ میں نے گاڑی لی اور سیدھا وہاں پہنچ گیا اور اس کے بعد ہم دونوں اس نوجوان کو لے کر گھر آ گئے۔ اس دن جو خوشی میں نے اس مجبور اور بے بس ماں کے چہرے پر دیکھی، تب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ماں کی روح خوش ہو گئی ہو۔ ایک سکون میرے اندر بھی اتر گیا تھا۔ آج میں ایک کامیاب ڈاکٹر ہوں اور ایک بہت بڑے ہسپتال میں جاب کر رہا ہوں، جبکہ میرا سوتیلا بھائی بھی میڈیکل میں پڑھ رہا ہے۔ اس کا علاج ہونے کے بعد وہ اپنے پیروں پر تو کھڑا ہو گیا تھا، مگر اس کی ایک ٹانگ نکلی تھی۔ لیکن میں خوش ہوں کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور سوتیلی ماں سے میری ایک بہن بھی ہے جس کے آنے کے بعد ابا میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئی ہیں۔ شاید بیٹی کے باپ بن کر انہیں احساس ہوا کہ جو وہ ساری زندگی بوئیں گے، کل ان کی بیٹی کو وہ فصل کاٹنی ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔